کھوسا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جیسا کہ عابدہ حسین صاحبہ نے کہا کہ وہ پر امید بھی ہیں اور اپنی قیادت پر انہیں اعتماد بھی ہے کہ نہ صرف عوامی امنگیں اور خواہشات وہ بر لائے گی بلکہ پاکستان کو ایک ایسی ڈائریکشن میں بھی، ایسی سمت میں بھی لے کے جائے گی کہ جس سے پاکستان کی خود مختاری سالمیت قائم رہ سکے گی. نون لیگ کی طرف سے اس طرح کی تمام باتوں پر کافی آوازیں اٹھائی جاتی رہیں. آپ مطمئن ہیں ان تمام باتوں سے؟ ود آل ڈیو ریسپیکٹ بیگم صاحبہ کے لیے مجھے تو نہیں لگتا کہ اس حکومت سے ہمیں کوئی اچھی توقعات ہیں. میں یہاں پہ پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا اسامہ. بات یہ ہے کہ ایک یہ علیحدہ قدم ہماری جو پولیٹیکل ہسٹری رہ گئی ہے ہمارے ملک کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری حکومت اور فوج کو کٹھے بیٹھ کے یہ فیصلے کرنے پڑیں گے. اب حکومت نے جو یہ یونیلیٹرل فیصلہ کیا تھا کہ جی ویزے انہوں نے بغیر سیکیورٹی کلیئرنس کے ایشو کر دیے، اس میں فوج کیا کر سکتی ہے؟ فوج کچھ نہیں کر سکتی. اس میں انہوں نے اپنا ایک فیصلہ کر لیا کہ جی یہ انہوں نے ویزا دینے شروع کر دیے. اب دوسری میں ایک اور بات آپ کو میں مثال دیتا ہوں جہاں سے ایک نا امیدی کی بات ہو رہی ہے. وہ بات یہ ہے کہ مجھے خود کو یہ نہیں پتا تھا کہ شمسی ایئر بیس جو ہے بلوچستان کے اندر جہاں سے یہ ڈرون اڑتے ہیں اور آتے ہیں واپس، کہ وہ ایئر فورس کا نہیں ہے. اگلے دن ہمارے جوائنٹ پارلیمنٹری سٹنگ کے اندر ایئر فورس ڈپٹی ایئر چیف نے یہ بات واضح کی کہ جی یہ ایئر اسٹرپ بلانگس ٹو یو اے ای گورنمنٹ. یہ زمین پاکستان نے معاہدے کے تحت ان کو دی تھی اور پاکستان حکومت کا کام ہے کہ آپ یو اے ای گورنمنٹ کو کہیں کہ جی یہ آپ کے ایئر اسٹرپ سے کیوں اڑ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے ٹیسٹ اپروول دی ہوئی ہے. اگر ریٹن نہیں ہے تو ٹیسٹ اپروول ان کو دی ہوئی ہے کہ جی اس جگہ سے آپ اپنے جس نے بھی دی ہے، بھلے وہ مشرف نے دی تھی بھلے اس حکومت نے. لیکن یہاں پہ کھوسا صاحب آپ کے عسکری حکام بھی تو اسی بات پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب ڈپٹی ایئر چیف نے اور ایئر چیف نے کہا کہ کیا آپ سب وہ جو لوگ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ڈرون گرائے جا سکتے ہیں، ہاں ہم گرا سکتے ہیں، پارلیمنٹ کو کیوں چپ ساتھ گئی تھی جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ سب ان ریپرکشنز کا، ان تمام چیزوں کا کہ اگر ہم ڈرون گرا دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا رد عمل ہوگا پاکستان کے اوپر، کیا امریکی امداد اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کہاں جائیں گے؟ اس پر تو کوئی یونانیمس آواز نہیں ہے پارلیمنٹ سے، تو کوئی اس کے بعد کوئی ایسی پریکٹیکل بات تو پارلیمنٹ سے بھی نہیں نکلی کہ ہاں جی بالکل ڈرون گرانا شروع کر دیں کل سے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ سوائے پیپلز پارٹی کے باقی سارے اس چیز پہ متفق ہیں. وہاں پہ بیچ میں خیبر پختونخوا کے جو ایم این ایس تھے، وہ چاہے جس پارٹی سے بھی تھے، آزاد تھے یا جس پارٹی سے بھی تھے، سب نے اس سے پہلے جوائنٹ سیٹنگ سے پہلے بھی یہ شور وہاں پہ مچا کہ جی یہ ڈرونز کیوں نہیں روکے جا رہے. لیکن ایک پنجابی کی ایک مثال ہے، میں اردو میں بھی آپ کو بتا دوں کہ پننے کی آکڑ. ایک آدمی جو بھیک مانگ رہا ہے وہ کیا آکڑ دکھائے گا؟ ہم لوگ اپنے یہاں پہ اکنامک حالات کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک ہم یہ کشکول کو نہیں توڑیں گے، جب تک ہم ہر چیز کے لیے اپنی تنخواہوں کے لیے بھی امریکہ کی طرف نہیں دیکھیں گے، تو اس وقت تک یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی رہیں گی. ابھی آپ اپنے انٹرو میں بھی بات کر رہے تھے، بیچ میں بھی آپ نے بات کی کہ جی جان کیری نے کہا کہ جی امیجیٹ سٹیپس لینے پڑیں گے. وہ تو ہمیں ڈکٹیٹ کراتے رہیں گے کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے. کرنا پھر بھی سب کچھ پاکستان نہیں ہے. اور موجودہ حکومت کا جو ایک پالیسی پچھلے 3 سال کے اندر نظر آئی ہے، مجھے آپ آنیسٹلی بتا دیں یا مجھے بیگم صاحبہ آنیسٹلی بتا دیں، ابو پارٹی پالیٹکس، اس گورنمنٹ نے کوئی ویژن دیا ہے اس ملک کو کہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ بہت اچھے نقطے پہ بات کی، کشکول توڑنے والی بات پہ. ہم نے آج دوپہر میں شہباز شریف صاحب کو بھی سنا، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ شاید پنجاب حکومت اب اس فیصلے پر پہنچ چکی ہے کہ وہ بیرونی امداد نہیں لے گی. اگر ممکن ہو تو ہم آپ کو وہ سناتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا کیا کہنا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر ان کی فیوچر اسٹریٹجی کیا ہوگی تو انہوں نے کیا کیا اکانومی کے معاملے میں. آئیے سنتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا. دنیا میں ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت میں زندہ رہنا ہے تو ہمیں بھیک میں ملنے والی اس امداد سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. اگر ہمیں اپنی آزادی عزیز ہے، ہمیں معاشی طور پر اپنے کندھوں پر کھڑا ہونا ہے، تو یہ کشکول گدائی توڑنے کا فیصلہ کرنا ہوگا. کشکول گدائی توڑنے کا فیصلہ کرنا ہوگا. یہ تھے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، جن کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے ضروری ہوگا. یہاں مجھے لینا ایک مختصر سا وقفہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے. وقفے کے بعد ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی یہ جاننا چاہیں گے. عابدہ حسین صاحبہ بالکل اٹ ول ہیو ٹو بی ویری شارٹ. تھینک یو.
we'll take a very quick break, اور ہم جب بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم عابدہ حسین صاحبہ سے یہ پوچھیں گے ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے, کیا واقعی کشکول گدائی توڑنا ہمارے مسائل کا حل ہے. ہمارے ساتھ رہیے.